قضا دے کے اپنے روزوں کو پورا کریں گے. یہ حق ہے, یہ فرض عبادت ہے. رمضان کا مہینہ گزر گیا, جو چھوڑے وہ بھی گزر گئے, جو رکھے وہ بھی گزر گئے. ایسا معاملہ اتنی آسانی والا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے چھوڑ دیے وہ گزر گئے. یہ آپ کے ہر مسلمان کے اوپر قرض ہے, اس نے ادا کرنا ہے, اس کی قضا دے گا. اور وہ انسان جو مریض ہے اور اس کا مرض ختم ہونے میں نہیں آتا, جو ہمیشہ کے لیے ایسے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے, دور دور تک صحت کے آثار نظر نہیں آتے. یہ ایسا ضعیف العمر جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہے کہ اب تندرستی اور طاقتوری اس کے جسم میں نہیں آ سکتی, تو ایسے لوگ, ایسے انسان فدیہ دیں گے, ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہٹے کٹے تندرست ہیں, لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے, اس کے باوجود اس عبادت کو ادا نہیں کرتے. عذر کیا ہے, مجبوری کیا ہے؟ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں. کیا صحابہ کرام مالدار تھے؟ کیا صحابہ کرام کوٹھیوں کے مالک تھے؟ وہ بھی محنت مزدوری کرنے والے مسلمان تھے. وہ بھی کمزور طبقہ تھا, وہ بھی لاچار تھا, وہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے عبادات ادا کرنے والے تھے. صحابہ کرام نے اس طرح کا ایمان امت کے سامنے پیش کیا. اللہ نے ان کے ایمان کو اس قدر سخت پیمانے کے ساتھ چیک کیا, اللہ نے ان کے ایمان کو امت کے لیے معیار مقرر کر دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اپنا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو, اگر تم ان نعمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہو, اگر صلحاء, شہداء, اتقیاء ساتھ جاتے ہو, تو تمہیں اس طرح کا ایمان لانا پڑے گا جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کی طرح اپنے دل میں ایمان کا جذبہ پیدا کیجئے, اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. اور دیکھیے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو انسان جان بوجھ کے روزہ ترک کرتا ہے, رمضان کا مہینہ زندگی میں آیا, بخشش کی سیل لگی ہوئی ہے, اللہ سحری کے وقت میں, افطاری کے وقت میں, تراویح کے وقت میں, صبح و شام, دن رات لوگوں کو, انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا بعدن لمن ادرک رمضان فمن لم غفر له, اس انسان کے لیے پھٹکار ہے, دوری ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا. فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام امام الانبیاء کے پاس آ کے جب آپ منبر پہ تشریف فرمانے لگے, آپ نے قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, تیسرا قدم رکھا, آمین ارشاد فرمایا. صحابہ کرام نے استفسار کیا, پوچھا اللہ کے نبی یہ معاملہ عجیب نہیں ہو گیا؟ پہلے تو کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا, آپ نے آمین کیوں بولا تھا؟ یہ کلمات کیوں ارشاد فرمائے تھے؟ آپ نے فرمایا فرشتہ میرے پاس آیا, آ کے میرے کان میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرنے لگا, رحمت سے دوری کی دعا کرنے لگا جن کی زندگی میں رمضان آیا اور ان کی بخشش نہ ہو سکی. اللہ کی رحمت و عروج پہ ہے. اللہ کسی انسان کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے, بس انسان کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضی صیام الدہر وان صامہ. اگر کسی انسان کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے, بغیر مرض کے, بغیر سفر کی حالت کے, بغیر کسی عذر کے اس نے روزہ چھوڑ دیا,
تو اس کی قضا دینے کے لیے لم یقضی صیام الدار، اگر زمانے بھر کے روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کی قضا دینے کے لیے جس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، ایک روزے کی قضا دینے کے لیے اگر انسان زمانے بھر کے روزے رکھتا رہے، وَإِنْ صَامَهُ لَمْ يَقْضِ، تو پھر بھی ایک روزے کی قضا نہیں دے سکتا۔ یہ تو ایک روزے کا مسئلہ ہے کہ زمانے بھر کے روزے مل کے بھی رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف صفحہ نمبر 7-8 میں یہ قول بیان کرتے ہیں کہ اگر مردوں سے، اگر قبر میں پہنچے ہوئے لوگوں سے یہ کہا جائے کہ التجا کرو، ایک آرزو کرو، اللہ سے کوئی ایسی دعا مانگ لو اور اللہ تمہاری دعا قبول کریں گے، ایک آرزو تمہارے لیے جائز ہو گئی ہے۔ قبر میں انسان پہنچ گیا، حساب کتاب والا معاملہ شروع ہو گیا، اعمال والا دفتر بند ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر دنیا سے جانے والوں، قبر میں پہنچنے والوں، میتوں کو، مردہ انسانوں کو، فوت شدگان کو اگر ان کے سامنے یہ اعلان کیا جائے کہ تمہاری ایک آرزو قبول ہوگی، ایک دعا قبول ہوگی، ایک آرزو کر لو اللہ کے سامنے، تو امام صاحب بیان کرتے ہیں ضرور بضرور وہ رمضان کا ایک دن مانگے گے اللہ سے، ایک دن کی آرزو کریں گے، اللہ ہمیں ایک دن عطا کر دے، ہماری بخشش کے لیے وہی ایک دن کافی ہوگا۔ یہ جو پورا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، صحت کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہری اسباب، ظاہری وسائل، ظاہری معاملات کو ترک کر دیجئے، روحانیت کے درجے میں آ کے سوچئے، ایمان کے دائرے میں اتر کے سوچئے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے اس بات کا ادراک کیجئے کہ یہ مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ہر وقت فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، ہر وقت انسانوں کو جہنم سے آزادی دی جا رہی ہے، اگر اس کے باوجود پھر بھی انسان جہنم سے آزاد نہ ہو سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ لے سکا، اس انسان سے بڑھ کے بدقسمت انسان دنیا میں آیا ہی نہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ جو ہماری زندگیوں میں تیرا مہمان آیا ہے، اللہ تیری رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کو جو رمضان کے لیے پورا سال تیار کیا گیا تھا، اللہ تو نے اس کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ ان رحمتوں کے حصول میں جو انسان شامل ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ اس مہینے کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔